أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اللہ رب العالمین مخلوق کو تخلیق بخشتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بناتا ہے تو اس میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب خلائق کو بنایا تو الگ الگ مخلوقات کو الگ الگ مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے جب بنایا تو انسانوں میں سے بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت بخشی۔ اسی طرح سے انسانوں میں انبیاء اکرام کی جماعت کو اللہ رب العالمین نے دیگر تمام انسانوں کے اوپر فضیلت بخشی۔ اب دیکھیے اللہ کا بھی طریقہ کیسا ہے، اب تمام کے تمام انبیاء آئے، اب اللہ رب العالمین نے انبیاء میں بھی تمام کے تمام انبیاء کو برابر نہیں کیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بھی مراتب بنائے، تو اس میں سے 5 رسولوں کو دوسرے تمام انبیاء اکرام کے اوپر اللہ رب العالمین نے فضیلت بخشی۔ ان 5 میں بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیگر تمام انبیاء اکرام کے اوپر سب میں بلند، اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ انسانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تفاضل قائم کیا، بعض کو بعض پر اللہ رب العالمین نے فضیلت بخشی۔ تو یہ معاملہ اللہ رب العالمین کا انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، فرشتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو تخلیق بخشی۔ کتنے فرشتے اللہ رب العالمین نے بنائے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکروں کو، فرشتوں کی جو تعداد ہے اس کو تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنے بے شمار فرشتے اللہ رب العالمین نے بنائے۔ ایک صحیح روایت کے مطابق مسند احمد کی آج کی رات، لیلۃ القدر کی رات، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل امین اور فرشتے تمام آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ کتنے نازل ہوتے ہیں؟ مسند احمد کی صحیح روایت کے مطابق جتنے کنکر ہیں زمین میں اس سے زیادہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے آج کی رات۔ اتنے زیادہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے، اور اتنی تعداد ہے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے فرشتوں کی کہ جس کا احصاء اور جس کا عدد اور جس کا شمار صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اچھا، جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بنایا تو فرشتوں کو بھی برابر نہیں قرار دیا، بلکہ بعض فرشتوں کو بعض فرشتوں پر اللہ رب العالمین نے فضیلت بخشی،
اور اس کے اندر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا سردار قرار دیا. الگ الگ ذمہ داریاں فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے عطا کی. یہ فرشتوں کا معاملہ ہوا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دنوں کو بنایا. یہ جو سسٹم اللہ رب العالمین نے بنایا ہے 12 مہینوں کا، یہ سسٹم یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنایا تب سے یہ سسٹم ہے. یہ جو رمضان المبارک کا اور 12 مہینوں کا جو سسٹم ہے، یہ کوئی آج کل یا پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا سسٹم نہیں ہے، بلکہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے. 12 مہینے اللہ رب العالمین نے بنائے. جب سے آسمان و زمین قائم ہے تب سے اللہ رب العالمین نے بنائے. اچھا، ان 12 مہینوں میں بھی تمام مہینے برابر نہیں. ان مہینوں میں بھی اللہ رب العالمین نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت بخشی. اور منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 کو اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے قرار دیا. اور ان 12 مہینوں میں بھی اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں کے اوپر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. اچھا، رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر اللہ رب العالمین نے فضیلت دی. اب رمضان المبارک کی جو 30 دن ہے یا 29 دن ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ برابر ہیں؟ کیا یہ برابر ہے؟ نہیں، یہ بھی برابر نہیں، یہ بھی برابر نہیں. ان میں سے اللہ رب العالمین نے پھر بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت بخشی. پہلا عشرے سے زیادہ افضل دوسرا عشرہ، دوسرے عشرے سے زیادہ افضل تیسرا عشرہ. علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، آپ کی یہ تحقیق اور آپ سے یہ نقطہ مجھے ملا جب میں مطالعہ کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ جب یہ بعض افضل ایام اللہ رب العالمین قرار دیتا ہے، بعض دنوں کو، بعض مہینوں کو، بعض چیزوں کو جب اللہ رب العالمین افضل قرار دیتا ہے تو آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہوتا ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. جیسے کہ جمعہ کا دن افضل ہے، جمعہ کا دن تمام ایام میں سب سے افضل، لیکن جمعہ جیسے جیسے ڈھلتا جاتا ہے اور غروب کی طرف جاتا ہے، افضل گھڑیاں آتی جاتی ہیں. اسی طرح سے الایام العشر جسے ہم کہتے ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن بہت زیادہ افضل ہیں. سب سے زیادہ افضل ایام وہی ہیں. تو جیسے جیسے ذی الحجہ کے دن گھٹتے جاتے ہیں، 1 2 3 4 5 بڑھتے بڑھتے افضل ایام شروع ہوتے ہیں. 9 ذی الحجہ کو ہم عرفہ کا دن مناتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن مناتے ہیں. تو یہ جیسے جیسے گھڑیاں آنے والی گھڑیاں ہوتی ہیں اور جیسے جیسے پیچھے ہم چھوڑتے چلے جاتے ہیں، ہر آنے والی گھڑی پچھلی چھوٹی ہوئی گھڑی کے مقابلے میں زیادہ افضل ہوتی ہے. تو رمضان المبارک کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی کے مقابلے میں زیادہ افضل یعنی ہر یہ جو آنے والا عشرہ یہ جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. ابھی میں نے تفسیر کے درس میں مسجد انس بن مالک میں یہی بات کہی کہ آدمی ایک ڈیل کریک کرتا ہے، کروڑوں کی کوئی ڈیل اس کی کریک ہوئی، سا بہت جشن ہم مناتے ہیں، بہت بڑا فائدہ ہوا، کروڑوں کا فائدہ ہوا، نفع ہوا، ہمارے خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے. اسی طرح سے ہمارا بچہ کوئی ایگزام کے اندر اچھے نمبرات سے پاس ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے کامیابی حاصل کر لے، ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی. اسی طرح سے دنیاوی کوئی مفاد، کوئی فائدہ ہم حاصل کر لیں تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی. دنیاوی فائدہ ہم جشن مناتے رہتے ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ جس گھڑی میں اور آپ سانس لے رہے ہیں ایٹ دس مومنٹ، اس پل جو میں اور آپ جس لمحے میں سانس لے رہے ہیں، یہ ایک جشن اور ایک سیلیبریشن اگر اس پر ہی ہو تو کم ہے. یعنی ہم اتنا جشن منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آخری لمحہ یا آخری عشرہ ایک مرتبہ پھر ہمیں اس زندگی میں عطا کیا، تو یہ اپنے آپ میں دس کالز فار سیلیبریشن. ایک آدمی اس پر خوش ہو، اتنا خوش ہو کہ اگر خوشی میں ایک آدمی مر جائے، اتنا خوش ہوا خوشی میں مر بھی جائے تو بھی ان ایام کی حق کو ادا نہیں کر سکتے. اتنے زیادہ جشن کی چیزیں ہیں یہ جو چیزیں ہیں، یہ بہت جشن کی چیزیں ہوتی ہیں. ہماری زندگی میں ہم خوش ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر یہ ایام مجھے عطا کیے. کیوں؟ اس کی کیا دلیل ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا وارم اپ، اور تھوڑا ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کو اور زیادہ اہمیت اس کی ہمیں معلوم ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک قبر کے سامنے سے گزر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سامنے سے گزر رہے ہیں.
صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اور فمر علی قبر دفن حدیثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے سامنے سے گزرے، دفن حدیثا، جسے ریسنٹلی دفنایا گیا تھا. بہت زیادہ اس آدمی کے مر کر بہت زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، ریسنٹلی اسے دفنایا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے پاس سے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے وہاں پر، اور صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، اگر اس مردے کو قبر سے نکالا جائے، اگر اللہ رب العالمین اس مردے کو حیات بخشے، زندہ کر دے، اور اس کے سامنے دو آپشن رکھے جائیں، دو آپشن اللہ رب العالمین اس مردے کو دے. کیا دو آپشن ہیں؟ کہ رکعتانی خفیفتانی اللتانی تحقرانی، ایسی دو رکعتیں، ہلکی پھلکی دو رکعتیں پڑھنے کی اسے اجازت دی جائے، جس کو تم بہت حقیر سمجھتے ہو، ہلکی پھلکی دو رکعت نماز پڑھنے کی اسے اجازت ہے. اور یہ پہلا آپشن اسے، پہلا آپشن کیا کہ تو دنیا میں واپس جا، دو رکعت نماز پڑھ، کتنے؟ صرف دو رکعت. اور کیسی؟ پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران والی نہیں، پہلی رکعت میں سورہ کوثر، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. ایسی دو رکعت نماز پڑھ اور فوراً واپس آ جا، پھر اس عالم میں آ جا. یہ پہلا آپشن. دوسرا آپشن یہ کہ تو دنیا میں واپس جا، کیا؟ اور وَلَكَ مَا بَقِيَّةَ مَا مِن دُنْيَاكُمْ او کما قال، دنیا میں جا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ تیرا، تو دنیا کا بادشاہ، دنیا میں واپس جا، دنیا میں جو کچھ ہے سب تیرا، اور تو کیا؟ دنیا کا بادشاہ. اور یہ بادشاہت کب تک؟ یہ بادشاہت 5 سالوں والی نہیں، یہ بادشاہت ہمیشہ ہمیشہ، جب تک دنیا باقی ہے، جب تک دنیا باقی ہے تب تک تو دنیا کا بادشاہ، پوری دنیا تیری. دو آپشنز، ایک تو دو رکعت نماز پڑھ کے واپس آ جا، یا پھر دنیا کا بادشاہ بن جا جب تک دنیا ہے. تو آپ بتائیے بندہ کیا چوز کرے گا؟ یہ بندہ کیا چوز کرے گا؟ دو رکعت نماز چوز کرے گا، دو رکعت نماز. اور یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں کوئی جعلی یہاں وہاں کی کسی قصے کہانی کی کتاب سے نہیں بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بیان کر رہا ہوں. دو رکعت نماز اسے اگر ہلکی پھلکی پڑھنے دیا جائے اور اسے آپشن دیا جائے تو وہ کہے گا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اور وہ پڑھتے ہی اللہ رب العالمین مجھے واپس کیوں نہ قبض کر لے. کیوں؟ یہ 2 رکعت نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے ہاں، ہم جو فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کیا ہے اس کے بارے میں حدیث؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت نماز سنت، وہ بھی فرض نہیں، سنت، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. فجر کی 2 رکعت سنتیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. تو یہاں پر اس بندے کو معلوم یہ ہو گیا ہے، چونکہ اس کے اوپر غیب ظاہر ہو گیا ہے، اب وہ مر گیا ہے، اب اسے معلوم ہو گیا ہے کہ 2 رکعت نماز کی اللہ کے نزدیک کیا قیمت ہے. اسے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ دنیا کے سامنے، پوری دنیا اپنے ساز و سامان اور پوری دنیا کی، جب تک دنیا باقی ہے تب تک کی بادشاہت کے سامنے 2 رکعت نماز ہلکی پھلکی نفل، فرض نہیں، بھاری ہے. اسے معلوم. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنۃ خیر من الدنیا وما فیہا. موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا ہوتا ہے کوڑا، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کتنا جگہ لیتا ہے؟ ایک کوڑا. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، گھوڑے کو وغیرہ مارنے کا ہو، انسانوں کو مارنے کا جو کوڑا ہے، وہ کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. جنت میں ایک چھوٹی سی کوڑا رکھنے کی جگہ، اتنی سی جگہ بھی دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے. تو آدمی کو یہ جو چیزیں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں، یہ جو روزے ہم رکھ رہے ہیں، یہ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی جو آپ نے قیام اللیل کیا، یہ ساری چیزیں کس قدر اہمیت کے حامل ہیں اور ایک بندے کو آخرت میں کیا دلوانے والی ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اور یہ جو حیات اللہ رب العالمین نے ہماری اس حیات میں، ہماری زندگی میں یہ جو پل ایک مرتبہ پھر ہمیں دیے ہیں، اس کی کیا قیمت ہے. میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اس پر کہ ایک بندہ جشن بھی اگر منائے، خوشی سے مر بھی جائے خوش ہو کر، تو بھی کم ہے. ایسی چیزیں ہیں. یہاں پر ہم روزے رکھیں گے، فرض روزے، قیام اللیل، اور طاق راتوں میں ہم لیلۃ القدر کی تلاش کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے. یہ ہر چیز ہمیں کیا اللہ رب العالمین کے نزدیک عطا کر رہی ہے؟ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں دنیا اور وما فیہا سے بہتر. 2 رکعت نمازوں ہی کا اگر یہ معاملہ ہے تو ان فرض روزوں کا کیا معاملہ ہوگا؟
فرض نمازوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو خیر یہ بہت ہی مقدس ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ احساس ہو، کیونکہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے اذا اقتربت الزمان، اللہ کے نبی نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا، اور جب زمانہ قریب ہو جائے گا تکون السنۃ کالشہر ویکون الشہر کالجمعہ وتکون الجمعۃ کالیوم ویکون اليوم کالساعہ، کہ قیامت کے قریب ایک سال ایک مہینے جیسا لگے گا، ایک مہینہ ایک جمعہ جیسا، ہفتے جیسا لگے گا، ایک ہفتہ ایک دن ایک گھنٹے کے جیسا، گھنٹہ لمحوں میں گزر جا رہا ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں ان چیزوں کو ان دنوں، اور خاص طور سے جب سے رمضان شروع ہوا ہے آدمی چاہ ہی رہا ہوتا ہے کہ ابھی افطار ہوا ہے، افطار کے بعد تھوڑا سا کچھ کیا بھی نہیں ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، ہمیں فوراً یہاں پر آنا پڑ رہا ہوتا ہے، وقت کو گویا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تھامے پکڑے، لیکن وہ گزر رہا ہے بڑی تیزی سے، وہ تیزی سے وقت ہمارا گزر رہا ہے، تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ ایسے میں یہ لمحے جو ہیں گزر جائیں گے، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے اور ایسے ہی خواب غفلت میں سو جائیں گے تو یہ لمحے گزر جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پائیں گے، اور وہ آدمی کس قدر احمق اور بے وقوف ہوگا جو ان لمحوں کو اپنی زندگی میں پا کر بھی فائدہ نہیں اٹھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رحمت للعالمین ہے نہیں؟ آپ کبھی نہیں پائیں گے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا کرتے ہوئے، آپ سراپا رحمت ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے زندگی میں کبھی بد دعا نہیں کی۔ بہت شاذ و نادر ہی کوئی معاملہ ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں پر وغیرہ بد دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت، ہمیشہ امت کی خیر خواہی، امت کی تڑپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زبان سے بد دعا نہیں نکلی کبھی بھی۔ لیکن جب رمضان کا معاملہ آیا اور رمضان کو ایک آدمی نے ضائع کر دیا، رمضان داخل ہوا، رمضان چلا گیا، اور اس آدمی کا معاملہ یہ رہا کہ وہ غفلت میں تھا، غفلت میں رہا، غفلت میں پڑا رہا، رمضان گزر گیا، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، کہا اللہ کے نبی نے وہ آدمی ملیا میٹ ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود، کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، ایسا آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک آدمی ہے، سمجھیے کہ اسے ایک خزانے میں چھوڑ دیا گیا، خزانے کا مالک اسے کیا کہا، بہت بڑا خزانہ ہے، خزانے کا مالک آدمی کو کہتا ہے کہ تیرے پاس 2 منٹ ہیں، تیرے پاس 3 منٹ ہیں، گن کر ٹائم دیتا ہے، 2 منٹ ہیں، 3 منٹ ہیں، یہ خزانہ میرا ہے، ہیرے جواہرات سونے چاندی سے بھرا ہوا، اندر جا، 2 منٹ تیرے پاس ہیں، جتنا لوٹنا ہے لوٹ لے، 2 منٹ تیرے پاس ہیں، اندر جا اور لوٹ لے، اور اینڈ یور ٹائم سٹارٹس ناؤ، اس طرح سے اس نے کہا، ٹائمر لگا دیا۔ اب یہ بندہ اندر گیا اور خزانے کو دیکھ کر اس کی چکا چوند سے مبہوت ہو کر، کیا خزانہ ہے، اچھا ہے، ویسا ہے، وہاں پر ایک کرسی ہے تو کرسی پر بیٹھ کر وغیرہ، 2 منٹ ہو گئے اور اسے واپس نکال گئے۔ یہ آدمی بیوقوف ٹھہرا کہ نہیں ٹھہرا؟ کس قدر بیوقوف یہ آدمی ہے، اور میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ میں اور آپ اپنی تمام جھولیاں، تمام جیبیں منہ میں بھی ہم ٹھوس لے کر آتے تاکہ باہر آ کر اسے نکال دیا جائے، اس طرح کا معاملہ ہمارا ہوتا۔ رمضان کا مثال کی ایسی ہی ہے، اگر ایک بندہ رمضان کو پا کر اس کے لمحوں کو جانے دے رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم سے کہا ہے کہ جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، ہر چیز تمہارے لیے ہے، اللہ رب العالمین ایک لمحہ شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک مہینہ، ایک لمحہ جو گزر رہا ہے برکتوں بھرا ہے، برکتوں بھرا ہے۔ وہ حدیث تو خیر صحت کو نہیں پہنچتی، پہلا عشرہ رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا، اور ایک نفل پڑھے تو فرض کے برابر، فرض پڑھے تو 70 فرضوں کے برابر، یہ حدیث تو صحیح نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس حدیث کو بازو کیجئے، صحیح حدیث نہیں ہے، اس حدیث کو چھوڑ کر بھی اتاکم شہر مبارک کہا اللہ کے نبی نے، تمہارے لیے برکت کا مہینہ آیا ہے، آپ یہاں پر نفل پڑھیں اس میں برکت، آپ فرض پڑھیں اس میں برکت، تراویح پڑھیں اس میں برکت، روزے رکھیں، فإن الصوم لي وأنا أجزي به، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں، ہر چیز میں برکت ہے، ہر چیز میں برکت ہے، ہر اعتبار سے برکت ہے، بندہ گناہوں سے دور ہوتا ہے، فیملی کے قریب ہوتا ہے، محبت کا دور دورہ ہوتا ہے۔ رمضان کے علاوہ بتائیے ہم کب مل کر کھاتے ہیں؟ رمضان کے علاوہ ہم لوگ سب بیٹھ کر کب کھاتے ہیں؟ فیملی ایک پلیٹ فارم پر، ایک ٹیبل پر کب جمع ہوتی ہے؟ محبت ہر چیز میں رمضان کا مہینہ ہے۔ خیر بات لمبی ہو گئی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک لمحے کو گن کر کاٹیں، یہاں سے جو ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے اسے ہم غفلت میں نہ گزاریں، دیکھتے ہی دیکھتے، میں کہہ رہا ہوں
دیکھتے ہی دیکھتے یہ دن گزر جائیں گے، اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلا رمضان ہم لوگ رہیں گے بھی کہ نہیں رہیں گے۔ ہمارے سانسوں کا جو تسلسل ہے وہ اس قدر کمزور ہے کہ کب داعی اجل کو لبیک کہنا پڑے معلوم نہیں۔ آج ہی بتائیے پوری دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور انہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی؟ پوری دنیا میں کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جنہوں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے اور وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھ پائے؟ ہیں کہ نہیں ایسے لوگ؟ آج ہی ہمارا کیا معاملہ ہے؟ تو اسی لیے آنے والے فاغتنم الوقت، ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کو غنیمت جانیں۔ تو یہ رمضان المبارک سے متعلق چند تمہیدی باتیں تھیں جو کہ انتہائی اہم ہیں، جو کہ ہمیں عمل پر ابھارتی ہیں، اور خاص طور سے ان ایام کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں۔ عمل کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، دوسری کسی بھی چیز کے مقابلے میں عمل کو ترجیح دینے کی ان دنوں میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور آتے ہیں عنوان کی طرف۔ ویسے وہ عنوان بڑا ہی وسیع ہے، چند باتیں انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ عنوان ہے جو مجھے دیا گیا تھا، اور ایسا پہلی بار ہی ہوا ہے کہ عنوان دیا گیا ہے، ورنہ میری ہی اختیار میں بات دی جاتی کہ آپ جو بولنا چاہیں بولیں۔ تو عنوان ہے گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے میں عورت کا کردار۔ یہی نا عنوان، گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے میں عورت کا کردار۔ ایک نیک عورت، ایک صالح عورت کیسی ہو، گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے میں عورت کا کیا کردار ہے؟ اگر میں بتاؤں آپ کو کہ گھر کا ماحول خوشگوار رکھنا میں عورت ہی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے تو بیجا نہ ہوگا، مبالغہ نہ ہوگا۔ وہ گھر جس گھر کی عورت صحیح نہیں ہے وہ گھر کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا۔ وہ گھر جس گھر کی عورت صالح نہیں ہے، وہ گھر جس گھر کی عورت نیک نہیں ہے، وہ گھر جس گھر کی عورت فرما بردار اور مطیع نہیں ہے، وہ گھر تمام تر ساز و سامان کے ساتھ اپنی دنیاوی وسائل اور اسباب کی فراہمی کے باوجود وہ گھر کبھی خوش نہیں رہ سکتا، وہ گھر کا ماحول کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتا۔ عورت کا بہت بڑا، یہ بات نہیں ہے کہ مرد کا کردار نہیں ہے، مرد کا بھی کردار ہے اور ایکول ہے، مرد کا بھی کردار ہے، لیکن ٹاپک وہ نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ ضمناً بات آئے گی تو بتاؤں گا اس سلسلے میں بھی۔ لیکن عورت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر عورت صحیح، گھر صحیح، عورت صحیح، بیوی صحیح، بچے صحیح، بیوی صحیح، ہم صحیح، پورا گھر صحیح، اور گھر کا ماحول خوشگوار۔ اس سلسلے میں چلیے باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سورہ روم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بہت ممکن ہے کہ آج ہی آپ کے یہاں سورہ روم پڑھی گئی ہو۔ پڑھی ہے شیخ آپ نے؟ تو بہت ممکن ہے، تو اسی کی تفسیر انشاءاللہ ابتداءً ہم کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین کی نشانیاں، سورہ روم کا ایک پورا صفحہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ کہا۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین، اس کی نشانیاں، اللہ کی نشانیوں میں سے کیا نشانی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تم میں سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ سب سے پہلی مقصد اللہ رب العالمین نے جو اس کے اندر بیان کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ خوشحالی، سکون، اطمینان۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین، یہی ٹاپک ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ تمہارے جنس میں سے اللہ رب العالمین نے تمہارے جوڑے بنائے۔ کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، تمہاری زندگی میں چین آئے۔ ایک آدمی شادی شدہ جب بنتا ہے تو اس کی زندگی غیر شادی شدہ زندگی کے مقابلے میں زیادہ سکون والی ہو، زیادہ سکون والی ہو۔ اس رشتے ازدواج کا اس آیت کریمہ کے اندر جو سب سے پہلا مقصد بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ لیکن اس کا الٹا ہی ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک بندہ شادی شدہ ہونے کے مقابلے میں غیر شادی شدہ رہنے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اپنے دوستوں کا، اپنے آس پاس کا یہ حال ہو گیا ہے، شادی شدہ لوگوں کی زندگی اس قدر وہ بدتر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر شادی شدہ رکھنا زیادہ پسند کر رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تو اللہ رب العالمین نے سکون حاصل کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ تمہارے اندر ڈال دیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے اندر پیار اللہ رب العالمین نے ڈالا۔
پیار اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر پیدا فرمایا. سکون حاصل کرنے کے لیے میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے پیار ہو. اللہ رب العالمین نے وہ پیار پیدا کیا. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں. جی, آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں. اور ایک میں بات آپ کو بتاتا ہوں, یہ لکھ لیں خاص طور سے اس دور پرفتن کے اندر, میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے والے ہوں, ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں. یہ کب ممکن ہے معلوم آپ کو؟ یہ کب ممکن ہے؟ اس وقت ممکن ہے جب شوہر کو دنیا کے اندر اپنی بیوی کے علاوہ کوئی عورت نظر نہ آئے اور عورت کو اپنے شوہر کے علاوہ دنیا میں کوئی مرد نظر نہ آئے. اس وقت یہ ممکن ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کے لیے ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کے ہی ہیں, تب یہ محبت پیدا ہوگی. جب سب کچھ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, ٹی وی چینلز پر دیکھ رہے ہیں, موبائل فون میں دیکھ رہے ہیں, وہ مرد کو عورت دیکھ رہی ہے, یہ کتنا خوبصورت نظر آتا ہے, ہم کسی خوبصورت عورت کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت نظر آتی ہے. چلتے پھرتے اس دور پرفتن میں جہاں پر ہر چیز میں اختلاط ہے, ہر چیز کے اندر بے تکلف میل جول ہے, ہر چیز کے اندر اٹھنا بیٹھنا سب جگہ ایک ساتھ ہوتا جا رہا ہے, اور موبائل اور دوسرے فتنوں کی وجہ سے ان تمام چیزوں کی طرف انسان راغب ہوتا جا رہا ہے. اینڈ the access has been so granted. آج ان تمام چیزوں کی طرف اس دور پرفتن کا میں آپ کو بتاؤں سب میں بڑا المیہ کیا ہے. اس دور کا سب میں بڑا المیہ یہ ہے پچھلے ادوار کے مقابلے میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آنے والا ہر دور پچھلے دور کے مقابلے میں زیادہ پرفتن ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہارے چھتوں پر فتنوں کو نازل ہوتا, بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. رات جس طرح سے چھاتی ہے, رات جس طرح سے ڈھانپ لیتی ہے, اس طرح سے فتنے تمہیں ڈھانپ رہے ہیں, تمہیں اپنی آغوش میں لے رہے ہیں, اور میں تمہارے چھتوں پر دیکھ رہا ہوں کہ فتنے نازل ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور ہر آنے والا دور پچھلے دور کے مقابلے میں زیادہ پرفتن ہوگا. ہر آنے والا دور پرفتن زیادہ ہوگا. اور اس دور کا خاص طور سے جس کے اندر میں اور آپ سانس لے رہے ہیں, اتنا پرفتن دور ہے. اور سب میں بڑا فتنہ اس دور کا کیا ہے, اس دور کا سب میں بڑا المیہ کیا ہے میں بتاؤں, وہ یہ ہے کہ پچھلے ادوار میں آدمی اگر کوئی گناہ کرنا چاہتا, گناہ کا ارادہ رکھتا بھی ہے, تو اسے گناہ کرنے کے مواقع فراہم نہیں ہوتے. پہلا مسئلہ, گناہ ایک آدمی کرنا چاہتا ہے لیکن اسے گناہ وہ جا کر کہاں کرے اس کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا اس کے پاس. یہ پہلی چیز. چلیے صاحب, موقع اگر مل بھی جائے, موقع اگر ہو بھی اس دور میں, تو آدمی شرم کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے, اس ڈر سے کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ رہا ہو, کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے اور میری بدنامی اور رسوائی نہ ہو جائے, اس گلی میں اگر میں گیا, اس بدنام محلے میں اگر میں گیا, کسی قہبہ گری کے جگہ پر گیا, کہیں پر میں جوئے کے خانے میں چلا گیا, کہیں کسی میخانے میں گیا اور لوگوں نے مجھے دیکھ لیا, تو میری کیا امیج رہ جائے گی, میرا کیا نام رہ جائے گا, میں تو بدنام ہو جاؤں گا, معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا. اسی لیے اس ڈر سے بھی آدمی پیچھے ہٹتا تھا. ایک تو موقع ہی نہیں ہوتا تھا, دوسرا موقع ہے بھی تو لوگوں کی نگاہوں سے ڈرنے کے لیے آدمی پیچھے ہٹ جاتا تھا. لیکن یہ دور کیسا ہے معلوم آپ کو, اس دور کے اندر موقع بھرپور. سب سے پہلے فتنے میں مبتلا اگر ایک ادھر آدمی اس پل سوچے کہ میں فتنے میں وہ گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, اس پل ارادہ کرے, اگلے پل اس کے لیے موقع ہے کہ نہیں ہے, اس دور میں ہے. اچھا دوسری چیز, وہ جو مسئلہ تھا کہ لوگ میرے معاملے میں کیا کہیں گے, لوگ دیکھ لیں گے, میں بدنام ہو جاؤں گا, میں رسوا ہو جاؤں گا. آج آپ دیندار کہلاتے ہوئے, دیندار باپ کی اولاد کہلاتے ہوئے, دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہوئے, معاشرے کے اندر بہت دیندار سمجھے جانے کے باوجود خطرناک گناہوں میں ملوث ہو سکتے ہیں, لوگوں کو پتا بھی نہیں ہو سکتا. یہ ویسا دور ہے کہ نہیں ہے؟ خطرناک یہ جو موبائل فون ہے, ایک بندہ ہے جوئے کے اڈے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آج جوا اپنے موبائل پر کھیل سکتا ہے کہ نہیں؟ آج اسے کہیں پر جا کر, ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ وہاں پر جوا کھیلنے والوں کے اوپر ریڈ ہوئی ہے, پولیسوں کی ریڈ ہوئی ہے, وہ یہاں پر بیٹھے تھے, جنگلہ میں بیٹھے تھے, کنٹے میں بیٹھے تھے, یہاں بیٹھے تھے, پولیس مار کو ہکا لے. اس طرح سے بے ذلیل آدمی ہو جاتا تھا, اور اس ذلت کی وجہ سے بعض شریف لوگ اس طرف جاتے تھے بھی نہیں. اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا. لیکن آج آدمی شریف رہتے ہوئے, دیندار کہلاتے ہوئے, وہ اپنے موبائل کے اندر کون کون سے ایپس اس کے پاس ہیں, کیا کیا کر رہا ہوتا ہے, کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا, اور وہ باقاعدہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو ایکسس ہے, the access has never been so granted before. آج تک ایکسس اتنا زیادہ نہیں تھا برائی کی طرف. یہ وہ دور ہے.
تو اس دور کے اندر گھر میں سکون کیسے رہے گا جہاں پر ایکسس آپشنز اس قدر ابنڈنس میں اویلیبل ہیں. اتنے زیادہ آپشنز بندے کے پاس جب ہیں, سب لوگ نظر کو پڑھ رہے ہیں, وہ نظر کو پڑھ رہی ہے, یہ نظر کو پڑھ رہی ہے, اس کی نظر کو پڑھ رہے ہیں, تو آدمی کے پاس آپشنز جب ہیں تو گھر کے اندر بے سکونی آئے گی. یاد رکھیں, گھر کے اندر بے اطمینانی آئے گی. اور جب میاں بیوی کا رشتہ مضبوط نہیں ہے, آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے بجائے کہیں دوسرے تیسرے جگہ سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یاد رکھیں, آپ یاد رکھیں, لکھ لیں, کسی دوسرے جگہ میں وہ سکون آپ کو ملے گا نہیں. اللہ نے سکون اگر رکھا ہے تو میاں بیوی کے رشتے ہی میں رکھا ہے, کسی ناجائز تعلق میں سکون نہیں ہے. یہ یاد رکھا جائے, کسی ناجائز تعلق میں سکون ہے. ہاں وقتی طور پر کچھ مزہ ہو سکتا ہے, لیکن ایک آدمی جس سکون کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے, جس سکون اور اطمینان اور آزادی کے ساتھ اپنے سواری پر, اپنی گاڑی پر اپنی بیوی کو بٹھا کر شہر میں جو گھمانے کا مزہ ہے, اور اس کے اندر جو آزادی ہے, اس کے اندر جو لطف ہے, اس کے اندر جو سکون ہے, اور اس کے اندر جو اطمینان ہے, آپ بتائیے کہ کسی غیر عورت کو اس طرح سے بندہ اگر معاملہ کرتا ہے تو کیا اس کے اندر کوئی سکون؟ کہیں کوئی دیکھ نہ لے, کہیں کیا ہو جائے, کہیں کیا ہو جائے, کوئی بھی اس کے اندر سکون نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات, گھروں کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ سکون حاصل ہو, گھروں کے اندر ایک عورت کے ذریعے سکون حاصل ہو, تو سب سے پہلے ان مسائل کو حل کرنا پڑے گا. ان مسائل کو اگر ہم حل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سکون گھر کے اندر فراہم ہوگا, اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ہو جائیں, ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے والے ہو جائیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ. دیکھیے کیا خوبصورت قرآن ہے, قرآن مجید کی کیا باتیں ہیں. شادی ہوئی ہے, میاں بیوی آپس میں بے انتہا محبت کرنے والے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں. کبھی کبھی دیکھیے محبت برقرار نہیں رہتی ہے, عمر ڈھلتی جاتی ہے, حسن ڈھلتا جاتا ہے, اس طرح کے معاملے ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں, تو وہاں پر مودت کم ہوتی ہے. جیسے ہی مودت کم ہوئی, دوسرا آپشن ہے رحمہ ہے. جیسے ہی مودت ہے, محبت کے اندر ذرا بھی گراوٹ آئی, تو اس رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے, مزید اس رشتے سے سکون حاصل قائم رکھنے کے لیے, حاصل کرنے کو قائم رکھنے کے لیے اگلا جو آپشن اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ ہے رحمت. آپ ایک دوسرے سے محبت ضرور کریں, لیکن میاں بیوی کے رشتے کے اندر ایک چیز جو محبت کے کم ہونے کے بعد بھی قائم رہے گی, وہ ہے رحمت. آپس میں ایک دوسرے پر رحم. ایک دوسرے سے محبت تو ہے, ایک دوسرے پر رحم. یہ میری بیوی ہے, میرے رحم کی سب سے زیادہ مستحق ہے, میں اس کا شوہر ہوں, اور اس کے طرف سے ہونے والے رحم کا سب سے زیادہ میں مستحق ہوں. رحمت ہونی چاہیے دونوں کے درمیان, رحمت, رحم دونوں کے اوپر. جب ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور جن مرحلوں سے بیوی کو گزرتا ہوا دیکھیں گے, چاہے وہ حمل کے مرحلے ہوں, چاہے وہ کام کاج کے گھریلو مرحلے ہوں, ایک تو محبت ہے, لیکن ساتھ میں وہ کام کاج کو دیکھ کر, گھر کے تمام ذمہ داریوں کو اسے اٹھاتا ہوا دیکھ کر, میری اولاد کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کر وہنن علی وہن, تو ہم کمزوری پر کمزوری برداشت کرتا ہوا دیکھ کر اندر محبت تو پیدا ہوگی ہی ہوگی, لیکن اندر ایک رحمت پیدا ہوگی. رحمت اندر ٹھاٹے مارنے لگ جائے گی. تو یہ اس رشتے کی ایک بہت انٹیگرل پارٹ ہے, محبت, رحمت. تو ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے اندر وہ لوگ جو فکر کرتے ہیں بہت بڑی نشانیاں ہیں, بہت بھاری نشانیاں ہیں. تو اس آیت سے ہم نے چند دلیلیں لینے کی کوشش کی. آگے بڑھتے ہیں. ایک عورت گھر کے اندر سکون لانے کے لیے, ایک گھر کا ماحول اگر چاہتے ہیں کہ خوشگوار بنے اور معاشرے کا ماحول خوشگوار بنے, تو اس کے اندر عورت کا بہت بڑا کردار ہے. سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ جو پوری دنیا ہے, اس پوری دنیا کے بارے میں ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ وملعون ما فیہا. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا پوری کی پوری ملعون ہے, دنیا پوری کی پوری لعنتی ہے, دنیا کے اوپر لعنتی دنیا ہے, رحمت سے دور ہے. ٹھیک ہے, سوائے چند چیزوں کے دنیا پوری کی پوری ملعون ہے. اچھا, یہ ایک ایسی دنیا ہے, ایسی دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا پورے کا پورا ساز و سامان ہے, اور دنیا کا سب سے بہترین ساز و سامان, دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز کیا ہے؟ سب سے بیش قیمتی چیز یہ ہے المرأة الصالحہ, نیک بیوی, نیک عورت. جس کو یہ حاصل ہے,
جس کو نیک عورت حاصل ہے، جس کو نیک بیوی حاصل ہے، جسے نیک بیٹی حاصل ہے، جسے نیک بہو حاصل ہے، جسے نیک عورت حاصل ہے کسی بھی روپ میں چاہے ہو، تو گویا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کا وہ مالک ہے. اس کے پاس دنیا کی سب سے موسٹ ایکسپینسو چیز دنیا کے اندر کیا ہے صاحب؟ رولس رائس. سب سے موسٹ ایکسپینسو رولس رائس ہے. 5 کروڑ منیمم پرائز ہے اس کا. ٹھیک ہے، یہ رولس رائس اور یہ ہے وہ ہے دنیا کی یہ قیمتی سے قیمتی چیز نہیں. اگر آپ کی بیٹی ہے اور وہ بیٹی نیک اور صالح ہے تو آپ کے پاس کیا ہے؟ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. میں نے تبھی نہیں بتائی آپ کے سامنے. ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیا ہے، اور ہم لوگ ادھر ادھر یہ وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ان جو لمحوں میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کی کیا قیمت ہے؟ 2 رکعت نماز ہم نے جو ادا کی، ابھی جو ہم نے 8 رکعت نماز ادا کی، اس کی کیا قیمت ہے میں معلوم نہیں. میرے گھر میں جو میری بیٹی ہے وہ میرے لیے کیا ہے، اس کی کیا قیمت ہے. میری جو بہن ہے نیک اور صالح ہے وہ کیا ہے میرے لیے، اس کی کیا قیمت ہے. دنیا کی سب سے قیمت میری جو بیوی ہے جو نیک ہے اور صالح ہے. میں دنیا کا یہ ساری چیزیں مجھے دنیا کا ریچسٹ پرسن بناتی ہیں. ایلون مسک اور جیف بیزوس اور آپ کا مارک زکربرگ وغیرہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ ان کے سامنے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اصل میں وہ ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے اگر آپ کو یہ ساری چیزیں حاصل ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا سب کا سب ساز و سامان ہے، اور دنیا کا سب سے بیش قیمتی ساز و سامان، دنیا کی سب سے بیش قیمتی چیز کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ. کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ المرأۃ الصالحہ کون ہے؟ اسے ڈیفائن کیجئے، اسے الیبوریٹ کیجئے کہ المرأۃ الصالحہ کون ہے. نیک عورت کیا ہے؟ نیک عورت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت پیاری بات. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیسی ہوتی تھیں؟ کلام الملوک ملوک الکلام. کلام الملوک ملوک الکلام. بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں. بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہیں؟ آپ تو سید الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، سید ولد آدم ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ بھی ہے، یاد رکھیں. تمام انبیاء اکرام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فوقیت دی، اور خاص طور سے 6 چیزیں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 6 چیزیں ایسی عطا کی جو کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے نہیں دی. معلوم ہے نہیں آپ کو کیا ہیں وہ ساری چیزیں؟ 5 چیزیں. ایک حدیث میں 6 چیزیں. اوتیت ستن، ایک جگہ فرمایا اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی. مجھے اللہ رب العالمین نے 5 ایسی چیزیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے نہیں دی. اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. اللہ رب العالمین نے مجھے ایسا رعب عطا کیا، ایسا رعب، آپ کا ایسا رعب تھا جو 1 مہینے کی مسافت سے محسوس کیا جا سکتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں سے 1 مہینے کا ڈسٹنس، 1 مہینے کی مسافت، اس پورے گرد و پیش میں، اس پورے سرکمفرنس میں ایک آدمی کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی کا اثر ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کا روب ایک آدمی محسوس کرتا تھا. یہ وہ روب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو اللہ رب العالمین نے نہیں دیا. اتنا روب. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. بہت ساری تفصیلی باتیں، اس کی طرف نہیں جاتے ہیں. اس کے اندر ایک ہے اعطیت بجوامع الکلم. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت بجوامع الکلم. اللہ رب العالمین نے مجھے موسٹ پاورفل ورڈز دیے. اتنے پاورفل ورڈز دیے ہیں مجھے کہ آج تک اتنے پاورفل ورڈز مجھ سے پہلے اور قیامت کی صبح تک کسی دوسرے کو اتنے پاورفل ورڈز نہیں دیں گے، نہیں ملیں گے. نبی کی ایک ایک بات اپنے اندر سمندر سموئے ہوئے ہوتی ہے، اور باتیں مختصر ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. 1400 سالوں سے آج تک وہ باتیں ریلیونٹ ہیں. آج تک اللہ کے نبی کی ہر بات ریلیونٹ ہے. اور ہر عالم، ایک حدیث میں آپ کو دیتا ہوں، 15 علماء 50 علماء آتے ہیں، ایک حدیث، سب کا درس آپ اس حدیث پر سنیے. اس ایک حدیث پر 50 الگ الگ عالموں کا درس سنیے. ایک حدیث، 50 چھوڑیے، 500 علماء میں بلاتا ہوں. ایک حدیث دی جائے گی سب کو، آپ اس حدیث پر بیان کیجئے، بتائیے. 500 لوگ 500 الگ باتیں بتائیں گے. یہ نبی کی باتوں کا مزہ ہے، یہ نبی کی باتوں کا کی گہرائی ہے. اعطیت بجوامع الکلم. مجھے جامع ترین کلمات سے اللہ رب العالمین نے نوازا. خیر، ذرا جاتے جاتے ذرا باجو جا کو بھی واپس آنے کا رہا. ٹھیک ہے،
تو اب بازو سے ہم واپس آئے بھی کہاں ہے؟ مرأۃ الصالحہ کون ہے؟ المرأۃ الصالحہ کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ڈیفائن کیا، تسرہ اذا نظر تطیعہ اذا امر. اور کتنے خوبصورت ہے، دیکھو الفاظ بھی کتنے خوبصورت. تسرہ اذا نظر تطیعہ اذا امر. جسے تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جسے تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے. تطیعہ اذا امر، جب تم اسے کچھ حکم دو، کچھ کرنے کے لیے کہو، فوراً اس حکم کو بجا لائے. تم اسے کچھ کرنے کے لیے کہو تو فوراً وہ اس حکم کو بجا لائے. تطیعہ اذا امر تسرہ اذا نظر تطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی مالہ وولد. اور اس کے مال میں اور اس کی اولاد کے معاملے میں، شوہر کے مال کے معاملے میں، اس کے گھر بار کے معاملے میں، اس کے اولاد کے معاملے میں اپنے شوہر کی کسی قسم کی مخالفت نہ کرتی ہو. اس کے مال کے معاملے میں ایسے ویسے جگہ یہاں وہاں جہاں شوہر نہیں چاہتا ہے کہ اس کی بیوی خرچ کرے، یہاں وہاں نہ خرچ کرے، وہیں خرچ کرے جہاں اس کا شوہر راضی ہوتا ہے اس پیسے کو خرچ کرنے پر. اس کی اولاد کے معاملے میں یونیلیٹرلی اپنی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ نہ لے شوہر کی اولاد کے معاملے میں کہ شوہر اس سے راضی نہ ہو. کچھ بھی اندھا دھندی فیصلہ بیٹے کے معاملے میں، بیٹی کے معاملے میں کچھ لے لیا، شوہر کو پتا نہیں، شام کو آتا ہے تو وہ ماں سے پوچھ کر کوئی ایسی ویسی کٹنگ کر کے لے آیا. باپ نے کہا کہ کیا ہوا بابا؟ نہیں امی بولے تھے، مجھے امی کو پوچھ کو کر لے کو آیا. یعنی کوئی ایسا فیصلہ نہ لے اس کی مال کے معاملے میں اور اس کی اولاد کے معاملے میں جو اس کی مخالفت پر مبنی ہو. ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں ہیں. گھر کا ماحول ایک عورت کیسے خوشگوار رکھ سکتی ہے؟ تسرہ اذا نظر، جب اپنے شوہر سے ملے تو جب اس کے شوہر کی نظر اس کے اوپر پڑے، سب سے پہلے تو آدمی کو چاہیے، آدمی کا دل چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو جائے. جی، آپ کا دل چاہے کہ آپ اپنے گھر کو جائیں. گھر کا ماحول ایک عورت ایسا بنائے کہ اس کا شوہر تمام کام کاج کر کے دوڑتا ہوا گھر کو آئے، اس کا دل اس کے گھر میں اٹکا ہو. گھر کا ماحول ایسا ہو، گھر کا ماحول ایسا بنائے ایک عورت خاص طور سے کہ اس کا شوہر دوڑتا ہوا گھر کو آئے، سب کچھ کام ختم ہوا اور وہ یہاں وہاں نہ جائے بلکہ فوراً گھر کو آئے. یعنی گھر کو جانے سے ہی آدمی کترائے، گھر کو جانے سے اگر اس کا دل ڈر رہا ہے تو سمجھیے گھر کا معاملہ بگڑا ہوا ہے. گھر کا معاملہ بگڑا ہوا ہے. گھر کا جو ٹریک ہے وہ سنت سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گیا ہے. اگر ہمارا گھر میں جی نہیں لگ رہا ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ شعر ہے نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو اس میں ہم تھوڑا چینجز کرتے ہیں. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ گھر جائیں گے، گھر میں بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، گھر ہے تو گھر آدمی کے لیے سکون کا جگہ ہے. اللہ رب العالمین بیوتکم سکنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے. تو آدمی کو اگر گھر میں ہی سکون نہیں مل رہا ہے، گھر کے اندر اس قدر تناؤ کا ماحول ہے، دیکھتے ہی خوش نہیں، دیکھتے ہی ڈرنے کا ماحول اگر ہوا، جسے دیکھتے ہی خوش کر دے یہ نیک عورت ہے، صالح عورت ہے. جسے دیکھتے ہی ڈر لگنے لگ جائے، جسے دیکھتے ہی آدمی پریشان ہو، وہ کیسی عورت ہوگی؟ یہ سب سے اہم نقطہ ہے، یاد رکھیں. وہ تطیعہ اذا امر. آج کے خاص طور سے اس ماڈرن دور کے اندر نہ جانے کیسا معاملہ ہو گیا ہے. عام طور سے مشاہدوں میں یہ بات آتی رہتی ہے، نوجوان بھی شکایت کرتے رہتے ہیں اڑوس پڑوس میں، آس پاس میں. چونکہ کچھ ذمہ داریاں ہمیں حاصل ہیں تو یہ چیزیں ہمارے مشاہدوں میں زیادہ آتی ہیں. نوجوان یہی شکایت کر رہے ہیں، بیوی کنٹرول میں نہیں، بیوی کنٹرول میں نہیں، بیوی اطاعت کرتی نہیں ہے، فرمانبرداری بیوی کے اندر نہیں ہے. تو اس کا معاملہ دو طرح سے ہے. سب سے پہلے یاد رکھیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک جو بیوی کنٹرول میں نہیں ہے، جو بیوی مطیع و فرمانبردار نہیں ہے، جو اپنے شوہر کی فرمانبردار نہیں ہے، یہ سب سے پہلے تو نیک اور صالح عورت نہیں ہے. پہلی بات، اس عورت کو چاہیے کہ یہ صالح بنے، یہ صالحہ نہیں ہے، اس کی تربیت کے اندر کچھ کمی واقع ہے، اسے چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے. ایک دوسری ایک اور چیز، یہ آدمی بھی برابر نہیں ہے. اگر یہاں پر ٹھیک ہے، نہیں عورت بہت نیک ہے، صالحہ ہے، تو یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس آدمی کی اصلاح بہت ضروری ہے. اگر اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، عورت نیک ہے لیکن پھر بھی میاں اور بیوی کے اندر کوئی قسم کا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کچھ یہ ہو رہا ہے، تو آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں جا کے، کیونکہ سلف صالحین کا یہ معاملہ تھا، ان سے منقول ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو زبان درازی کرتا ہوا پاتے
جب بھی اپنی بیوی کو زبان درازی کرتے ہوئے، لان تان کرتے ہوئے اور شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے پاتے، اور ایک بیوی کو دوسرا جب وہ پاتے کہ ان کی سواری ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، ان کی سواری ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یعنی ان کا جو گھوڑا ہے بہت بدک رہا ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، اونٹ سن رہی نہیں ہے، تب وہ اپنے عمل کی اصلاح کرتے. میری بیوی میری نافرمان ہو رہی ہے، میری بیوی نے میرے ساتھ آج زبان درازی کی ہے، اور میرا جانور میرے کنٹرول میں نہیں ہے، یعنی میرا جانور بدک رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں مجھ سے کچھ غلطی واقع ہوئی ہے، میں کسی بد عملی کا شکار ہوں. جی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، آدمی اپنی بھی اصلاح کی فکر کرے. سامنے والوں کے اوپر سب کچھ ڈال کر، دار و مدار ڈال کر آدمی ایسے ہی بیٹھ جائے تو یہ صحیح نہیں ہے. خود کی بھی آدمی اصلاح کی فکر کرے. تو عورت تسرہ اذا نظر تطیعہ اذا امر، یہ ایک بہترین عورت کی نشانی ہے. ایک عورت کی نشانی، یعنی کون سی عورت؟ جو نیک عورت ہے اس کی یہ نشانی ہے. اچھا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم کا مشاہدہ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا، جہنم کا مشاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو جو دیکھنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں کے پاس سے ہو رہا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس گئے اور کہا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت پائی، عورتوں کو بہت بڑی تعداد میں نے پایا. صحابہ اکرام جتنی بھی صحابیات کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو کہا تصدقنا، تصدقنا، تم صدقہ بہت زیادہ کیا کرو، استغفار بہت زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم کا جب مشاہدہ مجھ سے کروایا گیا تو میں نے جہنم کے اندر عورتوں کی بہت بڑی تعداد دیکھی ہے. کیوں اے اللہ کے نبی، ایسا کیا معاملہ ہے کہ عورتیں جہنم کے اندر سب سے زیادہ ہیں، بڑی تعداد کے اندر ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی ہیں. یہ دو باتیں عورت اپنی گانٹ باندھ لے اور اپنی زندگی میں اصلاح کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفرن العشیر. کیا ہے؟ تکفرن العشیر و تکثرن اللعن. تکفرن العشیر و تکثرن اللعن. پہلی چیز کہ شوہروں کی نافرمان ہوتی ہو تم، شوہروں کی نافرمان، ناشکر گزار. شوہروں کی نافرمانی اور ناشکر گزاری یہ ایسی چیز ہے جو عورتوں کو جہنم میں بھر رہی ہے، جہنم کو عورتوں سے بھر رہی ہے. تکفرن العشیر و تکثرن اللعن. اور تم لان تان بہت کرتی ہو، لان تان بہت کرتی ہو. انہیں آپ دو عورتوں کو ملیں، دو عورتوں کو ان کی ڈسکشن سنیں، وہ کسی تیسری عورت کے اوپر لان تان کر رہی ہوں گی، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، اور فوراً آپ عورتوں کا مزاج دیکھیں. جب آپ ان کو موقع ملے گا تب وہ کسی پر طنز کسنے سے نہیں چھوڑتی. کوئی موقع کسی دوسری عورت پر یا پھر کسی کے اوپر کمنٹ کرنے سے، طنز کسنے سے، یا پھر اس پر لان کرنے سے، اس پر تان کرنے سے، کوئی طنز کرنے سے عورت کبھی نہیں چوکتی. کوئی موقع اپنے آپ وہ ضائع نہیں کرتی کبھی بھی. تو یہ عورت کے اندر بہت بڑا مرض ہے. تو عورتوں کے اندر شوہروں کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری چیز، عورتوں کے اندر لان تان کا جو معاملہ ہے، تو اگر میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہیں تو یہ چیزیں اپنے اندر لائیں کہ شوہروں کی نافرمانی نہیں، شوہروں کی ناشکری نہیں. خاص طور سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور خاص چیزیں ہیں تو ان سے ان کو اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک اور چیز، باتیں بہت ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ان قریب ہم بات کو ختم کریں گے. گھر کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر خوشحال ہو، شوہر اور بیوی کے اندر رفق ہونا چاہیے. رفق کا مطلب ہے نرمی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا. جب اللہ رب العالمین کسی گھر کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین ارادہ کرتا ہے کسی گھر کے اوپر کئی کا خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس گھر کے اوپر میری نظر ہو، خیر کی نظر ہو، اس گھر میں خیر کو نازل کروں. کیا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ کس راستے سے اس گھر میں خیر آتا ہے؟ ادخل علیہم الرفق. نبی نے فرمایا ادخل علیہم الرفق. جس گھر کے ساتھ اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ کرتا ہے اس گھر کا ہر فرد آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جاتا ہے. جی، ہر ایک باپ بچوں کے لیے نرم، بچے اپنے والدین پر نرم، بوڑھے والدین اگر ہیں تو بچے اپنے والدین پر نرم، بیوی شوہر کے لیے نرم، شوہر بیوی کے لیے نرم، بھائی بہن کے لیے نرم، بہن بھائی کے لیے نرم، بھائی بھائی کے لیے نرم. اس طرح سے گھر کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے. کب؟
جب اللہ رب العالمین کسی گھر کے ساتھ کس کا ارادہ کرتا ہے؟ خیر کا ارادہ کرتا ہے. ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. اور ایک دوسرے جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا الرفق، رفق بولے تو کیا؟ نرمی. یا عائشہ علیک بالرفق، اللہ کے نبی کہتے تھے حضرت عائشہ سے اے عائشہ نرمی کر، نرمی اپنے اندر پیدا کرو. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزغ عن شيء الا شانه. اللہ کے نبی نے فرمایا الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزغ عن شيء الا شانه. نرمی جس چیز کے اندر ہو اسے مزین کر دیتی ہے، جس چیز کے اندر نرمی داخل ہو جائے اسے خوبصورت کر دیتی ہے، اسے بیوٹیفائی کر دیتی ہے، اسے ایڈ آن کر دیتی ہے، وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے. اور جس چیز کے اندر سے نرمی نکال لی جائے اس چیز کو بدنما اور بدصورت بنا دیتی ہے. آپ بحیثیت نرم بنیے، آپ کے اندر رفق کا پہلو پیدا کیجئے. آپ ایک بہترین شوہر بننا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بحیثیت شوہر خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور اپنے تعلق ازدواج کو مزین کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے. آپ ایک بیٹے ہیں، آپ اپنے والدین کے ساتھ اپنے حسن سلوک کی انتہا کرنا چاہتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ اپنے تعلق کو مزین کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے. اس طرح سے گھر کے اندر آپس میں ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے نرم ہو، ہر کوئی آپس میں ایک دوسرے کے لیے تند، سخت. چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی بڑی نظر آنے لگ جاتی ہیں، ایسی غلطیاں جو کہ غلطیاں ہی نہیں ہیں، بعض دفعہ نظر انداز کرنے کے لائق ہیں، لیکن جب رفق نہیں ہوتا ہے، جب نرمی نہیں ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور بعض دفعہ جب نرمی ہے، آپس میں درگزر ہے، نرمی ہے، مودت ہے، رحمت ہے، تو بڑی بڑی چیزوں کو بھی آدمی نظر انداز کرتا ہے اور وہاں پر صلح کرنے کی اور وہاں پر اصلاح کرنے کی ایک پہلو کو اس میں اجاگر کیا جاتا ہے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہونا چاہیے. ایک بیوی اگر چاہتی ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے نرم بنے، خاص طور سے اپنے شوہر کے لیے نرم بنے. جب وہ شوہر آ رہا ہے، دیکھیے اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے خواتین کے اندر عام طور سے کہ ان کے لیے بعض دفعہ ان کا کام ہی سب کچھ ہوتا ہے. دن بھر وہ جو کر رہی ہیں، بچوں کے لیے انہوں نے جو کیا، جو انہوں نے گھر کا کام کیا، وہی سب کچھ ہے، وہی کام ہے. یہ بیچارہ جو باہر جو کچھ کر کے آیا ہے، پوری دنیا سے لڑ کر آیا ہے، پسینہ بہا کر آیا ہے اور تمام تر جدوجہد کر کے گھر کو آیا ہے، یہ کام نہیں ہے، یہ کام نہیں ہے. کہتا ہے کہ نہیں میں نے بھی تو اتنا سب کچھ کیا ہے، نہیں اسے خاطر خواہ نہیں لایا جاتا، بالکل ہٹا دیا جاتا ہے. نہیں، اگر عورت اپنے شوہر کے لیے نرم بنتی ہے، اپنے شوہر کے لیے سافٹ کارنر پیدا کرتی ہے، اپنے شوہر کے لیے رحمت کا جذبہ اپنے اندر اجاگر کرتی ہے، تو اپنے شوہر کی خدمات، اپنے شوہر کا پسینہ بہانا، اپنے شوہر کے جو بھی باہر محنتیں اور مشقتیں ہیں اس عورت کو بہت زیادہ کنسیڈریبل لگیں گی اور وہ انہیں کنسیڈر کرنا چاہیے. یہ میرا خاوند ہے جو میرے لیے، میری اولاد کی خاطر دن بھر دھوپ نہیں بولتا، بارش نہیں، موسم کی تمام صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، ہر قسم کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں وہاں جا کر آتا ہے. کس کے لیے؟ میرے لیے. تو یہ سافٹ کارنر عورت کے اندر پیدا ہو اور ایٹ دا سیم ٹائم شوہر کے لیے بھی ہو. شوہر میں اب الٹا بھی ہو سکتا ہے، نہیں میں یہ کرتا ہوں، میں یہاں سے آیا، میں یہ کر کے آیا، میں وہ کر، ارے بھائی وہ بھی تو کر رہی ہے، وہ بھی تو گھر میں بچوں کے لیے کھانا پینے کا مسئلہ ہے، گھر کی پاکی صفائی کا مسئلہ ہے، صبح سے لے کر شام تک کتنے کام ایک عورت کو نہیں ہوتے. ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے خدمات کو سرائے، ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے خدمات کو سرائے. یہ چیزیں ہونی چاہیے، رفق ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے اندر نرمی ہونی چاہیے. اور اللہ کے نبی اور ایک قرآن مجید کے اندر سورہ تغابن کی آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہاری دشمنی، یہ تمہارے دشمن ہیں. بسا اوقات بیوی اور بچے ایک آدمی کے لیے دشمن کا رول پلے کرتے ہیں، یعنی اس کی اپنی زندگی میں دشمنوں کا معاملہ ہوتا ہے بیوی اور بچوں کا، یعنی اسے دین سے دور کرتے ہیں، اسے دنیاوی خسارے سے دو چار کرتے ہیں. خیر یہ تفصیلی چیزیں اس کی طرف زیادہ نہیں جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعْفُوا، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں معاف کرنا ہے، درگزر سے کام لینا ہے. تَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اس طرح سے آیتیں ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم معاف کرو اور دل کو پوری طرح سے صاف کرو. معاف کرنے کے بعد نہیں میں معاف کرا لے لیکن دل میں سوچ رکھ لے بیٹھے، نہیں، معاف بھی کرے اور اپنے دل کو صاف بھی کرے، اور اس چیز کو درگزر کر کے آگے بڑھ جائے.
اس طرح کے معاملات ہیں. میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا بھی معاملہ کریں، درگزر کا معاملہ کریں. اور آخری بات کر کے ایک بیوی کو کیسی ہونی چاہیے، لاسٹ بات کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں. پوری امت کے لیے سب سے بہترین مثال اگر میں ایک بیوی کی دینا چاہتا ہوں، میری جتنی مائیں اور بہنیں جو میری باتوں کو سن رہی ہیں آج، ویسے تو بہت ساری کتاب و سنت کی روشنی میں ایک بھی بات میں نے آپ بتائیے کہ دلیل کے باہر کی ہے کیا، قرآن و حدیث کے باہر میں نے ایک بھی بات اب تک کی ہے کیا؟ ایک بات میں آخر میں آپ کے سامنے کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ. پوری امت کی سب سے بہترین عورت ہیں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جو رول ہے، ان کا جو مقام ہے، اور ایز اے وائف انہوں نے اپنے شوہر کی زندگی میں جو رول پلے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کردار حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کسی سے مخفی نہیں ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے. شوہر کے ساتھ ایک بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ایک گھر کیسا ہونا چاہیے، یہ بیوی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے اندر کیا صفات ہیں. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے آتے ہیں. کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجیب و غریب معاملات پیش آ رہے ہیں. حضرت سیدنا جبریل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے. زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے اس میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، 600 پر ہیں، 600 پر ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک نیا ایکسپیرینس، ایک نیا تجربہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوف طاری ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید خطرہ محسوس کرنے لگے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہوا، سب سے پہلے اللہ کے نبی دوڑے ہوئے کہاں گئے؟ کس کے پاس گئے؟ بیوی کے پاس گئے. ایک آدمی کو جب پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ کہیں پر نہ جائے، اس کی بیوی کے ساتھ اس کا تعلق اتنا گہرا ہو کہ دوڑتے ہوئے وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، وہ دوست کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس. اللہ کے نبی کے بہت سارے رشتہ دار وہاں پر تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے نبی کے رشتہ دار تھے، اللہ کے نبی کے چچا تھے، اللہ کے نبی کا پورا کنبہ تھا، قبیلہ تھا، پورے خاندان کے لوگ تھے اللہ کے نبی کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے دوست حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. لیکن اس نازک حال میں دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کس کے پاس گئے؟ اپنی بیوی کے پاس گئے. اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ کیا تعلق ہوگا کہ زندگی میں چاہے جو بھی ہو آدمی دوڑ کر اپنے بیوی کے پاس جائے، وہ تعلق قائم کرے اپنی بیوی کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے. جب حضرت سیدہ خدیجہ کے پاس اللہ کے نبی آئے تو کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور آپ نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے، یعنی میں بہت خطرہ محسوس کر رہا ہوں، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا. اس وقت ایک نیک بیوی، ایک بہترین بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا جو قیامت کی صبح تک کوئی قائم نہیں کر سکتا، برپا نہیں کر سکتا. آپ سے پہلے پورے عالم ارض میں، دنیا میں اتنا بڑا انقلاب کسی نے برپا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ڈھارس بندھانے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیسا دلاسا دے رہی ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تو انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بے کسوں کی خبرگیری کرنے والے ہیں، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو حق کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں. اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمت بندھائی سب سے پہلے کس نے بندھائی؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی اٹھے اور ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. لیکن وہ جو ہمت بندھانے کا شریعہ جاتا ہے، وہ کریڈٹ جسے جاتا ہے، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک بیوی ہیں. تو ایک عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے تھک اینڈ تھن میں، اپنے شوہر کے اس طرح کے فیز میں اس کے ساتھ ڈٹی رہے، اس کے ساتھ لگی رہے، اس کے ساتھ کھڑی رہے، اسے دھارس بندھائے، اسے ہمت بندھائے تاکہ وہ جا کر دنیا کے چیلنجز کو فیس کر سکے. لیکن مسئلہ آج بہت اس کے برخلاف ہمارے گھروں کے اندر نظر آتا ہے. گھروں کے اندر ہمت کو توڑنے والی بعض دفعہ عورتیں ہوتی ہیں، آدمی کو پریشان کرنے والی، آدمی کے ذہن کو منتشر کرنے والی
اپنے شوہر کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، آپس میں مودت، رافت اور رحمت کے معاملے کو بڑھاوا دیں، اور جو تعلیمات میں نے آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے فیوز سے، برکات سے، سعادتوں سے، رحمتوں اور برکتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ساعتوں سے، ان برکتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام نیک خواہشات کو، نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں ہم نے اب تک جتنی عبادتیں کی ہیں اور آنے والے ایام میں مزید عبادتوں کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین عبادتوں کی توفیق عطا کرنے کے بعد ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے بھی نوازے، اور اللہ رب العالمین ہمارے عائلی مسائل، چاہے وہ گھروں کے ہوں، گھروں کے باہر ہوں، جن مسائل سے ہم اس وقت دو چار ہیں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر کسی کے مسئلے ہیں اور ہر مسئلہ مختلف ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام کے اللہ رب العالمین مسائل کو حل فرمائے، ہمارے جائز تمناؤں کو اللہ رب العالمین پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ بالخصوص ہمارے بہت سارے بچے ہیں جو اس وقت ایگزامز دے رہے ہیں، اور بعض بچے ایگزامز دے چکے ہیں، 2-3 دن پہلے پی یو سی کے ایگزامز ہوئے، آج سے 10th کے ایگزام شروع ہوئے ہیں۔ ہمارے بچوں کو اللہ رب العالمین بہترین کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، ہم بہترین کامیابیوں سے اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو ہمکنار فرمائے۔ دین کا اور دنیا کا تمام خیر اور بھلائی اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ